सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फैमिली मॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे प्रोग्राम जो है पसंद आ रहे होंगे। साथ ही आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, दबा दीजिए और साथ ही साथ में आप ये देखिए कि आपको हमारे प्रोग्राम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। आप हमें व्हाट्सएप पे और SMS के ज़रिए जो है अपने टॉपिक, पसंदीदा टॉपिक लिख के भी भेजिए, हम उन पे बात करेंगे। अब आज का टॉपिक जो है वो हमने जो है लोगों के बहुत इसरार पे, अपने बहन भाइयों के इसरार पे चुना है। कुछ लोगों ने जो कि यंग हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन रोज़ा जो है इस गर्मी में जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको कुछ तकालीफ हो जाती हैं। कुछ लोग ब्लड प्रेशर के और शुगर के और दमे के मरीज़ हैं, उन्होंने लिख भेजा है कि भाई हम रोज़ा रखना चाहते हैं और आप हमें जो है आगाही दे दीजिए। इस तरह कुछ लोग हैं जो कि, कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि हामला हैं या कुछ वो हैं जो कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन्होंने लिख भेजा है। तो हम इन तमाम बहन भाइयों के जो सवालात हैं उनके जवाब इकट्ठे दे रहे हैं। तो आएँ जी, अब आपसे बात करते हैं रमज़ान यानी कि रोज़ा और आपकी सेहत। अब रोज़ा और आपकी सेहत में सबसे पहले हम नॉर्मल लोगों को लेते हैं। नॉर्मल लोगों में हमें एक राहील भाई ने ख़त लिख भेजा है कि मैं जब भी रोज़ा रखता हूँ, मैं बड़ी शौक़ से रोज़ा रखता हूँ, मेरी सेहत भी अच्छी है, मेरा कद भी अच्छा है, मैं जो हूँ सौम व सलात का पाबंद हूँ, मैं नशा भी नहीं करता हूँ, लेकिन 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद मेरी हालत गैर हो जाती है। तो मेरे भाई, आप ये देखिए कि जब नौबत रोज़ा टूटने की आने लगे और आपका रोज़ा ज़ाया हो रहा हो तो आपको तो नफसियाती स्ट्रेस पड़ता ही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपने क्या खाया, कितनी कैलोरीज़ ली, क्या आपने नॉर्मल ग़िज़ा ली। मुझे उम्मीद है कि मैं अभी आपको जो बताने लगा हूँ आप उस गुर को पकड़ लीजिए। करना यह है कि जब आप सबसे पहले जब सहरी के लिए उठते हैं तो जैसे भी उठते हैं उठ के कुल्ली कीजिए और आधा गिलास पानी लीजिए और साथ ही में थोड़ी सी वर्जिश कीजिए। वर्जिश के बहुत से तरीके हैं। नाक से लंबा सांस लें, सीने में रोकें और निकाल दीजिए, फिर लंबा सांस लें, रोक दीजिए, निकाल दीजिए, फिर लंबा सांस लें, सांस फिर सीने में रोक दीजिए, फिर निकाल दीजिए। आप सांस यूं भी ले सकते हैं कि आप एक उंगली से अपनी नॉस्ट्रल बंद कर लें, दूसरी तरफ से निकालिए। 3 दफ़ा इस तरह कीजिए, फिर 3 दफ़ा इधर से सांस लीजिए। तो 3 दफ़ा इधर से सांस लेके दूसरी तरफ से निकाल लेती। फिर अपने हाथ खोल दीजिए, पलंग पे बैठ जाइए और लंबा सांस लेके हाथ खोल दीजिए। इस तरह हल्की फुल्की वर्जिश कीजिए, फिर थोड़ी सी चहलकदमी कीजिए। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, कोई टॉनिक खा रहे हैं, वो अपना निकाल के पहले से अपने पास रख लीजिए, टॉनिक वगैरह किसी प्लेट में। अब देखिए कि आपने सहरी कौन सी करनी। आप जवान आदमी हैं, आपने अपना पेशा नहीं लिखा, आप ज़्यादा काम करते हैं, भाग दौड़ का काम करते हैं, फिर तो आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। तो मेरे भाई, आप ये कीजिए कि उठते ही आप जब आप पानी पी लें और अपने नाश्ते की या सहरी की टेबल पे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका वज़न कम है तो 3 खजूर, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो 2 खजूर ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप सेहतमंद हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। अब आते हैं आपकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। हमारे लोग ज़्यादातर पराठा या चिकना बहुत इस्तेमाल करते हैं। बराए मेहरबानी सहरी में ज़्यादा चिकना नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। चिकनाई जो है हमारे बदन के ऊपर उल्टा असर करती। आप जितनी चिकनाई खाएंगे हमारे ब्रेन को सिग्नल भूख का जाएगा, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। इसे स्टाइटी सेंटर कहते हैं, वो आपको गलत सिग्नल दे रहा है। आप चर्बी खा रहे हैं, आप भुने हुए तिक्के खा रहे हैं, आप भुना हुआ मुर्ग खा रहे हैं, नहीं। आप ज़रूर सैलड खाइए, सैलड में पनीर भी शामिल कीजिए, सैलड में कोई मौसमी फल भी शामिल कीजिए और कोई भी एक चपाती, रोगनी रोटी या सादा रोटी और साथ में कोई सब्ज़ी और या फिर चावल और सब्ज़ी, ये आप जो है इस्तेमाल कीजिए।
1 کپ دہی لے لیجئے اور پھر جو ہے تھوڑی سی چہل قدمی کیجئے، اور روزہ جب بند ہوتا ہے صبح کی فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے روزہ بند کیجئے۔ اس وقت اگر آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو آپ 1 گلاس دودھ کا بھی لے سکتے ہیں۔ آپ سحری میں سیلڈز بھی استعمال کریں، سبزیاں بھی استعمال کریں، دالیں بھی استعمال کریں، چاول بھی استعمال کریں، لیکن خدا را چکنی چیزیں اور کافی اور چائے بے تحاشا استعمال نہ کریں۔ دیکھیں آپ نے رمضان میں اگر چائے یا کافی لینی ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، یہ تو آپ کے سحری کا شیڈول ہے۔ چائے اور کافی کا شیڈول جو ہے یہ برائے مہربانی آپ افطار کے بعد اور تراویح کے درمیان رکھیے، تاکہ آپ اچھی طرح نماز پڑھ سکیں، اچھی طرح آپ چست اور توانا ہوں۔ تو آپ عشاء کی نماز سے پہلے لے لیں، یا پھر عشاء کی نماز سے واپسی کے بعد آپ کو جو ہے تھوڑی سی کمزوری ہو تو آپ جو ہے چائے، قہوہ یا جو ہے کافی لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سارا دن کے اوپر۔ اچھا، بات جہاں ضروری ہے کہ میرے بہن بھائیوں کہ آپ نے پیسٹ ضرور کرنا ہے روزہ جو ہے بند ہونے سے پہلے، تاکہ آپ کے منہ کے اندر کوئی چیز لگی ہوئی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد آپ اپنا شیڈول طے کر لیجئے اور ہر 3 گھنٹے کا شیڈول طے کیجئے، کیونکہ رمضان میں اگر آپ سخت محنت کر رہے ہیں تو آپ کو ہر 3 گھنٹے کے بعد کچھ آرام کی ضرورت ہے۔ اس آرام کے وقت میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جو میں نے ہلکی پھلکی ورزش بتائی ہے یہ کر لیجئے۔ اگر آپ کی کرسی پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، آپ ایک ٹانگ لمبی کیجئے، اس کو سکیڑ لیجئے، پھر لمبا کیجئے، پھر سکیڑ لیجئے، دوسری ٹانگ کو لمبا کیجئے، پھر سکیڑ لیجئے، پھر دونوں ٹانگیں جو ہے اپنے آپ کو سہارا دے کے ہوا میں پکڑ لیجئے، پھر جو ہے لمبے لمبے سانس لیجئے، پھر آپ جو ہے اسی طرح ایک ناک سے سانس لے کے دوسرے سے لے کے تیسرے سے نکالیں۔ اس طریقے سے جو ہے الٹرنیٹ کریں تاکہ آپ کے جو ہے بدن کو آکسیجن ملے، کیونکہ اس وقت کھانے پینے کی ممانعت ہے۔ تو اگر آپ کے کام میں کوئی وقفہ ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا کے یا کوئی گدی سر کے پیچھے رکھ کے میڈیٹیشن کریں، اللہ کو یاد کریں۔ یہ 5 منٹ کا جو آرام ہوگا یہ آپ کو بہت توانائی دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ پھر اپنی نمازوں کا شیڈول طے کر لیجئے۔ ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز اور عصر کے درمیان اگر آپ کسی دفتر میں کام نہیں کرتے ہیں اور آپ کو 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے تو آپ عصر تک جو ہے 4:30 بجے تک، 4:45 بجے تک آرام کیجئے، اٹھ کے غسل کیجئے، اس کے بعد سے عصر کی نماز پڑھیے، اپنا قرآن شریف پڑھیے، چاہے وہ 1 سپارہ پڑھتے ہیں، 1 صفحہ پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھیے، تاکہ آپ کو مغرب سے پہلے کچھ وقت مل جائے مغرب کی تیاری کرنے کا۔ اب جو ہے افطار کا ٹائم آ چکا ہوا ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ نے توانائی سے بھرپور غذا کھانی ہے، لیکن قسطوں میں آپ کی افطاری 3 حصوں پہ مشتمل ہوگی۔ پہلے تو آپ نے پانی کے ساتھ اور 3 عدد کھجور کے ساتھ جو ہے اپنا روزہ کھولنا ہے۔ اگر آپ بہت فربا ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کھجور کی مقدار میں کمی کیجئے، پانی لے لیجئے۔ بہت شدت سے آپ کو بھوک لگتی ہے، پکوڑے سموسے اچھے لگتے ہیں تو آپ پکوڑوں کو ٹیشو پیپر میں دبا کے اس کی چکنائی اتار لیجئے، یا تو تھوڑا سا فروٹ چاٹ لے لیجئے یا چنا چاٹ لے لیجئے جو کہ 1 کپ کے برابر ہو، اور پھر آپ جو ہے آرام سے نماز پڑھیے۔ کسی صورت میں بھی روزہ کھولتے ہوئے میرے کوئی بہن بھائی، میں بڑی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں، وہ بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، چھوٹے ہیں، کام کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، سیدھا جو ہے روزہ کھولا، روزے کے ساتھ پانی بھی منہ میں ڈالا، شربت بھی منہ میں ڈالا، لسی بھی منہ میں ڈالی، چائے بھی منہ میں ڈالا، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ہی کھانا کھایا، اور پھر جو ہے نہ نماز کے لیے جا سکتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر کے پاس کیجوالٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کیک کا شکار ہو جاتے ہیں، یا متلی ہو جاتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں کرنا۔ آپ نے ایک صحت مند آدمی کو اپنی افطاری 3 حصوں میں منقسم کرنی ہے، تقسیم کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ آئیے، آپ اپنا کھانا کھائیے جو گھر میں پکا ہوا ہے، 1 ترکاری یا 2 ترکاری، پروٹین پکے ہوئے ہیں جیسے کہ گوشت پکا ہوا ہے، چاہے وہ بھنا گوشت ہے، چاہے وہ شوربے والا گوشت ہے، چاہے اس کے ساتھ چاول ہیں، دال ہے، جو بھی سبزی ہے، آپ اپنا کھانا جو ہے آرام سے کھائیے، اور کھانا کھانے کے بعد ادھر بیٹھے رہیے، ایک دم سے کسی اور کام کے لیے نہ بھاگیں، ادھر ہی بیٹھے رہیں، اور ادھر ہی تھوڑا سا جب آپ 10-15 منٹ گزر جائیں تو آپ تھوڑا سا ٹہلیں۔ اگر آپ کو مزید بھوک لگ رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تراویح میں تھک جائیں گے تو آپ جو ہے تھوڑا سا پھل کھا کے جو ہے، یا بہتر ہوگا کہ 1 کپ چائے یا 1 کپ قہوہ، اور اگر آپ کافی بہت پسند کرتے ہیں تو 1 کپ جو ہے آپ کافی بھی پی کے اپنے عشاء کی نماز کے لیے اور تراویح کے لیے جا سکتے ہیں، جو کہ کافی محنت کا کام ہے، کافی انرجیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کے لیے، اور کافی کیلوریز ریکوائر ہوتی ہیں۔
اب جب آپ عشاء کے بعد آ جاتے ہیں تب بھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی آپ معتدل چیزوں کا انتخاب کیجئے، چنا جور کا انتخاب نہیں کیجئے، سوتے وقت دہی بلے نہیں کھانے ہیں، سوتے وقت کوئی گول گپا نہیں کھانا ہے، سوتے وقت کوئی پراٹھا نہیں کھانا ہے، ہلکی غذا یا پھل یا فروٹ چاٹ یا گلاس کا 1 گلاس دودھ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کا وزن بہت کم ہے تو میرے بھائی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنی افطاری میں ابلا ہوا 1 انڈا بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ اب جو آپ کا کنسرن تھا کہ 2 بجے ہوتا کیا ہے جی، 2 بجے تک آپ کے بدن میں میکسیمم جو آپ کے برین کو شوگر چاہیے ہوتی ہے، جو آپ کو گلوکوز چاہیے ہوتا ہے، وہ شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اسے ریلیٹو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ یہ وہ ہائپوگلائسیمیا نہیں ہے جو کہ شوگر کے مریضوں کو ہوتا ہے، یہ غیر متناسب غذا سے ہوتا ہے، یا آپ نے سحری اچھی نہیں کھائی ہوئی، یا جلد بازی میں کھائی ہے اور تھوڑی سی کھائی ہے، اور پھر آپ کے کام کی نوعیت کے اوپر بھی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر 4:30 روزہ بند ہوگا تو 5:30، 6:30، 7:30، 8:30 تو 9 بجے تو آپ کو بھوک لگ جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ اگر محنت کا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اگر آرام نہیں مل رہا تو آپ کو پرابلم ہوگا، اس لیے سحری آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ 3 کھجور ضرور کھائیں، آپ 1 گلاس دودھ بھی لیں، آپ 1 ابلا ہوا انڈا بھی لیں، اور اپنی جو بھی ترکاری ہے اس کو روغنی روٹی یا سادہ روٹی سے لے لیجئے گا۔ رات کے وقت چکنا بالکل نہیں کھانا ہے، دہی آپ کھا سکتے ہیں، لسی آپ پی سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ چائے یا کافی یا جو ہے قہوہ پسند کرتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پھر اٹھتے ہی پی لیجئے، تاکہ اپنے کھانے کے بعد جو ہے وہ بالکل نہ پیجئے۔ یہ غذائی اعتبار سے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک غلط چیز ہے۔ تو امید ہے، ہاں یہ ہے کہ چونکہ آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں، آپ افطار کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر کا تجویز کیا ہوا ملٹی وٹامن منرل جو ہے کیپسول جو ہے یا ٹیبلٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، یا کوئی فوڈ سپلیمنٹ لے سکتے ہیں، وہ آپ ضرور لیجئے تاکہ آپ کے جو بدن میں وائٹامنز کی کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ شکریہ۔